السلام علیکم جی، آج ہم بات کریں گے سیکنڈ ایئر مطالعہ پاکستان کے دوسرے چیپٹر کے ایک اہم لانگ کوشچن کے بارے میں، جو کہ ہے مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے اسباب، اثرات اور توقعات۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ پاکستان کے پہلے عام انتخابات 1970 میں ہوئے اور ان انتخابات میں مشرقی پاکستان میں مجیب الرحمان کی عوامی لیگ اور مغربی پاکستان سے ذوالفقار علی بھٹو کی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی نے نمایاں کامیابی حاصل کی۔ اقتدار کی ہوس، سیاستدانوں کی باہمی عداوتیں اور جنرل یحییٰ خان کے اقتدار سے چمٹے رہنے کی خواہش نے مشرقی پاکستان کے لوگوں میں احساس محرومی کو مزید ہوا دی، جو آخرکار دسمبر 1971 میں مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا باعث بنی اور بنگلہ دیش کے نام سے ایک نیا ملک دنیا کے نقشے پہ قائم ہوا۔ یہ جو انتخابات ہوئے تھے، اس کے نتیجے میں شیخ مجیب الرحمان کی پارٹی کو واضح اکثریت حاصل تھی، لیکن ان کو اقتدار جو ہے وہ ان کی طرف منتقل نہ کیا گیا۔ مشرقی اور مغربی پاکستان کو اپنی آزادی کے دن سے ہی بے شمار مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ ان مسائل میں ایک بڑا مسئلہ یہ تھا کہ پاکستان دو حصوں یعنی مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان پر مشتمل تھا اور ان دونوں کے درمیان براہ راست زمینی رابطہ نہیں تھا۔ دوسرا یہ کہ مغربی پاکستان 4 صوبوں پہ مشتمل تھا، جبکہ مشرقی پاکستان صرف ایک صوبے پہ مشتمل تھا، مگر آبادی کے لحاظ سے اکثریت میں تھا کہ وہ ایک صوبہ تھا، لیکن اس کی آبادی ان 4 صوبوں کی نسبت زیادہ تھی۔ دونوں حصوں میں بولی جانے والی زبانیں بھی مختلف تھیں۔ اس کے علاوہ زندگی کے دیگر معاملات میں بھی دونوں حصوں میں بسنے والے لوگوں کا نقطہ نظر ایک دوسرے سے کافی مختلف تھا۔ 1970 کے انتخابات: جب جنرل محمد یحییٰ خان نے 1969 میں حکومت سنبھالی تو انہوں نے اعلان کیا کہ ملک میں عام انتخابات کروائے جائیں گے اور اکثریتی جماعت حکومت بنائے گی۔ ملک کے پہلے عام انتخابات 7 دسمبر 1970 کو ہوئے۔ ان انتخابات کے نتیجے میں مشرقی پاکستان سے شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ نے زبردست کامیابی حاصل کی، مگر مغربی پاکستان میں سے ایک سیٹ بھی نہ ملی۔ یہی صورتحال مغربی پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی تھی کہ یہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے نمایاں کامیابی حاصل کی، لیکن اس کا کوئی بھی نمائندہ پیپلز پارٹی کا مشرقی پاکستان میں کوئی بھی سیٹ حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کے بعد ہم آگے بات کریں گے شیخ مجیب الرحمان کے 6 نکات کہ انتخابات کے بعد اقتدار کی جنگ نے ایک نئی صورت اختیار کر لی۔ شیخ مجیب الرحمان نے اپنے 6 نکات پر مبنی منشور کی بنیاد پر حکومت کا قیام کا اعلان کیا، جبکہ پیپلز پارٹی نے اس کی بھرپور مخالفت کی۔ جنرل یحییٰ خان کی ہوس اقتدار سے حالات مزید خراب ہوئے۔ اسی دوران شیخ مجیب الرحمان نے ریاستی معاملات میں عدم تعاون کی تحریک کا اعلان کر دیا۔ عدم تعاون کا مطلب ہے کہ کوئی بھی بل ادا نہیں کرنا، کوئی بھی ٹیکس ادا نہیں کرنا، یہ شیخ مجیب الرحمان کی طرف سے اعلان کیا گیا۔ جگہ جگہ قتل و غارت، عدم تعاون، ٹیکس ادا کرنے سے انکار، ہڑتالیں، عدالتوں کا بائیکاٹ اور ملازمین کا کام پہ نہ جانا آئے دن کا معمول بن گیا۔ جنرل ٹیکا خان مشرقی پاکستان کا نیا گورنر: حالات پر قابو پانے کے لیے جنرل ٹیکا خان کو مشرقی پاکستان کا نیا گورنر مقرر کیا گیا، مگر صورتحال میں بہتری نہیں آئی۔ اسی دوران میں شیخ مجیب الرحمان نے متوازی حکومت قائم کر لی، مطلب کہ پیرالل حکومت، اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ۔ شیخ مجیب الرحمان نے انتخابات کے نتائج اور عوامی حمایت کی فضا کو دیکھتے ہوئے 6 نکات کی منظوری کے بغیر تعاون سے انکار کر دیا۔ ہندوستان کی بھرپور حمایت اور امداد کے تحت شیخ مجیب الرحمان نے اپنے 6 نکات میں مزید سخت شرائط کا اعلان کر دیا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس ہندوستان کی مکمل طور پر عوامی لیگ کی حمایت۔ 23 مارچ 1971 کو شیخ مجیب الرحمان نے اپنے گھر پر بنگلہ دیش کا پرچم لہرایا۔ ان حالات میں شیخ مجیب الرحمان کی گرفتاری نے مزید حالات کو خراب کر دیا۔ خانہ جنگی اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ ہندوستان مکمل طور پر عوامی لیگ کی حمایت کر رہا تھا اور اپنے گنڈوں کو مشرقی پاکستان بھیج رہا تھا، جو مکتی باہنی کے کارکنوں سے مل کر پاکستانی فوجیوں اور عام محب وطن شہریوں کو قتل کر رہے تھے۔ ہزاروں کی تعداد میں مشرقی پاکستانیوں نے بھارت کی طرف ہجرت شروع کر دی۔ ہندوستان کی حکومت نے مہاجرین کی مدد کا بہانہ بنا کر مشرقی پاکستان پر حملہ کر دیا۔ زمینی رابطہ کٹ جانا اور مقامی لوگوں کا عدم تعاون: زمینی رابطہ کٹ جانے اور مقامی لوگوں کے عدم تعاون کی وجہ سے مشرقی پاکستان میں فوری اور مؤثر کارروائی نہ ہو سکی اور ہماری فوج کو مجبوراً ہتھیار ڈالنا پڑے۔ بھارت آخرکار اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا اور 16 دسمبر 1971 کو مشرقی پاکستان ایک الگ ملک بنگلہ دیش کے نام سے دنیا کے نقشے پہ نمودار ہوا۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی وجوہات کا مختصر جائزہ لینے کے ہم مزید کچھ عوامل ہیں، یہاں پہ ہم انہیں ڈسکس کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے جی ہمارے پاس نااہل ملکی قیادت۔
قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد ملک میں کوئی ایسا رہنما نہ تھا جس پر تمام پاکستانیوں کو اتفاق رائے ہوتا۔ قیادت کے فقدان نے مشرقی پاکستان کے لوگوں میں احساس محرومی کو مزید ہوا دی۔ عوامی لیگ کے صدر شیخ مجیب الرحمان کے 6 نکات نے بھی علیحدگی پسند رجحانات کو کافی تقویت دی، مطلب اسے کافی ہوا دی، کافی زیادہ ان کو بڑھایا۔ ہندوؤں کے اثرات: مشرقی پاکستان میں تجارت اور سرکاری ملازمتوں پر کافی تعداد میں ہندو چھائے ہوئے تھے اور ایک وہ خاص منصوبے کے تحت لوگوں کے اندر علیحدگی کے جذبات کو ابھار رہے تھے۔ مشرقی پاکستان میں تعلیم کا شعبہ پوری طرح ہندوؤں کے کنٹرول میں تھا کہ وہاں پہ ٹیچرز، سٹاف اور سارے لوگ جو تھے وہ ہندو تھے۔ انہوں نے بنگالیوں کو پاکستان کے خلاف پوری طرح تیار کیا اور ان کے جذبات کو ابھارا۔ معاشی پسماندگی: مشرقی پاکستان معاشی لحاظ سے پسماندہ علاقہ تھا، مطلب کہ وہاں پہ بری حالات تھی معاشی لحاظ سے۔ کسی بھی حکومت نے اس علاقے کی معاشی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے خاطر خواہ اقدامات نہ کیے۔ اس طرح بنگالیوں میں احساس محرومی بڑھتا گیا۔ زبان کا مسئلہ ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے کہ زبان کا مسئلہ اگرچہ 1956 اور 62 کے دستور میں حل ہو گیا تھا۔ مشرقی پاکستان میں سارے لوگ جو تھے وہ بولتے تھے بنگالی، اردو بہت کم سمجھی جاتی تھی، اور اسی طرح یہاں پہ سارے مغربی پاکستان میں لوگ اردو بولتے تھے، بنگالی کسی کو بھی سمجھ نہیں تھی آتی۔ تو یہ مسئلہ 1956 1962 کے آئین میں حل ہو گیا تھا کہ بنگالی اور اردو دونوں قومی زبانیں ہوں گی، مگر مشرقی پاکستان کے لوگوں کے اندر زبان کے حوالے سے ایک احساس محرومی پیدا ہو چکا تھا، جس کو ان اقدامات کے باوجود بھی ختم نہ کیا جا سکا۔ بھارت کی بے جا مداخلت: بھارت کے مشرقی پاکستان کے معاملات میں بے جا مداخلت نے بھی حالات کو مزید خراب کیا۔ بھارت نے مکتی باہنی کے کارکنوں کو تربیت اور امداد دینے کے علاوہ علیحدگی پسند رجحانات کی بھی سرپرستی کی۔ 1970 کے عام انتخابات: 1970 کے عام انتخابات نے حالات کو ایک نئی کروٹ دی اور مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ کی کامیابی کے بعد لوگوں نے ایک نئے انداز سے سوچنا شروع کیا کہ وہاں پہ ان لوگوں نے دیکھا کہ یہاں پہ جو ہماری پارٹی ہے ان کی اپنے لوگ ہیں وہی سارے وہاں سے جیتے ہیں، تو ان لوگوں کے اندر ایک نئی سوچ پیدا ہوئی کہ وہ سوچ تھی صرف اور صرف علیحدگی کی۔ اب لاسٹ میں ہمارے پاس پوائنٹ ہے اثرات کی۔ ان سارے جو عوامل ہم نے ڈسکس کیے ہیں، اس کے بعد کیا ہوا؟ مشرقی پاکستان کی علیحدگی قوم کے لیے شدید دھچکا ثابت ہوئی۔ فوج، حکومت اور عوام کا مورال جو ہے وہ مکمل طور پہ گر گیا، ان پر مایوسی کے بادل چھانے لگے۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی سے پاکستان کی معیشت مزید کمزور ہو گئی، قومی اتحاد و یکجہتی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ ان حالات میں ایک فعال قیادت کی اشد ضرورت تھی جو لوگوں میں مایوسی ختم کر کے ان میں جینے کی امنگ پیدا کر دے۔ بنگلہ دیش کے قیام کے بعد جنرل یحییٰ خان نے باقی ماندہ مغربی پاکستان میں اقتدار پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ ذوالفقار علی بھٹو کے سپرد کر دیا، کیونکہ اس جماعت کو 1970 کے انتخابات میں مغربی پاکستان میں اکثریت حاصل ہوئی تھی۔ اس طرح ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کی تاریخ کے پہلے سول لا ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے عہدہ سنبھالا۔ یہ MCQs میں پوچھا جا سکتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک ہی سول لا ایڈمنسٹریٹر آئے ہیں اور وہ ہے ذوالفقار علی بھٹو۔ ملک کا نظام چلانے کے لیے ایک عبوری آئین 1972 میں بنایا گیا اور مستقبل میں آئین کے لیے نو منتخب قومی اسمبلی کے 25 ارکان پر مشتمل ایک کمیٹی بنا دی گئی۔ یہ MCQs میں پوچھا جا سکتا ہے 1973 کا آئین بنانے کے لیے جو ارکین کی کمیٹی تھی وہ کتنے تھے؟ 25، جس میں ان تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندے شامل تھے جن کی قومی اسمبلی میں نمائندگی تھی۔ کمیٹی نے اپنی سفارشات مسودے کی شکل میں 31 دسمبر 1972 کو قومی اسمبلی میں پیش کی۔ قومی اسمبلی نے ان سفارشات اور آئینی مسودے کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد 10 اپریل 1973 کو اسے منظور کیا۔ کہ قومی اسمبلی نے اس آئین کو کب منظور کیا؟ 10 اپریل کو۔ پاکستان کا پہلا متفقہ آئین جسے تمام سیاسی جماعتوں کی حمایت اور تائید حاصل ہے وہ 14 اگست 1973 کو نافذ کیا گیا۔ یہ ڈیٹ یاد رکھنی ہے، یہ MCQs میں پوچھی جا سکتی ہے، جو کہ اب تک مختلف ترامیم اور تبدیلیوں کے ساتھ ملک میں رائج ہے۔